بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مختصر سا واقعہ ذکر کرنا ہے اور ایک سوال ہے، اس کا جواب طلب کرنا ہے، اور اس کے بعد چند ایک معلومات ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک کیس آیا اولاد کی بندش کا، ہم نے اس کا علاج شروع کیا۔ آج جب میں نے استخارہ کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کیس آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی بہت اعلیٰ سطح کا ہے اور آپ کی وہ طاقت اور پاور ابھی تک نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کیس بالکل بھی میرے معیار کا نہیں ہے، یہ مجھ سے بہت بھاری ہے۔ اب ان کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور ہم مل کر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ ذکر و اذکار ورد و وظائف شروع کر دیے۔ چند دن تک تو وہ مسئلہ ویسے ہی چلتا رہا۔ اب ایک بات اور بھی اس پہ میں نے ذکر کرنی ہے، چلے وہ پھر کبھی سی، اب اس کو رہنے دیتے ہیں، زیادہ طویل نہ ہو جائے بات۔ تو بہرحال ایک دن پھر میری ان چیزوں سے ملاقات باقاعدہ تو نہیں ہوئی لیکن ہوئی، اور وہ چیزیں پہلے تو بالکل سامنے نہیں آتی تھی، نہ پتہ چلتا تھا، لیکن وہ چیز بالکل آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ آج وہ چیز میرے سامنے آ کے بیٹھی ہے۔ اور جب وہ آئی، اس کلام کو ہم نے چھوا، یعنی جو کلام تھا اس کو ہم نے چھوا، اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی وہ کلام بہت سخت ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو برداشت کیا، جو تکلیف جو پریشانی آئی، اور ہم نے اس کو جاری رکھا۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن میں پڑھائی کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک کتا آیا اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا ایسے غصے کے ساتھ۔ تو میں نے اس کا ان کے گھر والوں سے ذکر کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کچھ نہ کچھ پکائیں تاکہ ہم اس کو ہدیہ کریں، خیرات کریں کہ جس کے ساتھ اس کو وہ چیز مل جائے۔ اب ان کو جب میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں 2-3 دن سے پچھلے یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی گوشت پکاتے ہیں ہمارے گھر سے گوشت غائب ہو جاتا ہے، کہ ہم نے 3-4 بار گوشت پکایا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ اس کو شام بھی کھائیں گے، صبح بھی کھائیں گے، لیکن جب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو برتن خالی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے وہ کچھ صدقہ کیا، اس کے ساتھ وہ سلسلہ تھم گیا، اور اگلے دن پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس کا منہ نیچے ہے اور وہ جیسے زمین کے اوپر ایک جانور کتا جو ہے وہ اپنا منہ مار رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلے اب اس چیز کو فرق پڑا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اگلے دن کے وہاں پہ بہت ساری چونٹیاں میں نے دیکھی۔ اب اس کے بعد ہم اس کو کرتے رہے تو ہوا یہ کہ وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ جو جادو ہے یہ ایک ہندو مذہب کا جادو کیا گیا ہے اور بہت سخت ہے، اور یہ کالی ماتا کے ذریعے اس کا جادو کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو کرتے رہے، تو پڑھائی کرتے رہے اپنی۔ ایک دن میرا وہاں پہ پہنچ ہوا، میں جب گیا تو وہ چیز جو دیوی تھی اس کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی اور نہ وہ میرے سامنے آئی، بلکہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے اس کی مورتی جو ہے وہ دیکھنا پڑی۔ تو اس کی مورتی جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ اب اس کے ساتھ نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کلام ہو سکتا ہے۔ تو میں واپس آ گیا اور میں نے سمجھا کہ ہمارا جو ہے یہ، مجھے ایک پیغام مل گیا کہ ہمارا جو کلام ہے جیسے کہ جادو تھا اس کا توڑ ہو گیا ہے، ہمارا جو مریض ہے اس کے جسم سے وہ چیز نکل گئی ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ اس کے لیے آثار کیا، آثار تیار کر کے دھاگا بنا کے اس کو پہنا دیا، اور میں نے کہا کہ پڑھائی اب جاری رکھیں، مزید ہم آگے دیکھتے رہیں گے۔ تو چونکہ ہم التجا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور وہ جاری تھی، تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اگلے دن میں مراقبہ کر رہا تھا تو مجھے پیغام ملا کہ جو کالی ماتا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میری ایک شاگردہ ہے جو کہ ایک وظیفہ کر رہی تھی اور اس کے بھی آخری دن چل رہے تھے اور کافی سارے اس کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، اور وہ اسی گھر میں ہی تھی جس گھر کا یہ مریض تھا۔ تو مشاہدات بھی اس کے کافی تھے، پہلے بھی اس کے اوپر کافی ساری حاضرات ہم کر چکے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا چیک کرنا ہے، آپ کو ادھر اس کمرے میں کیا نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک کتا، ایک تیندوا یا ایک شیر نما چیز نظر آئی ہے جو کہ ان کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور فل غصے میں ہے اور ایسے آنکھیں اس کی لال ہیں۔ تو میں نے تو دور سے دیکھا ہے اور میں فوراً واپس آ گئی ہوں، اس سے آگے میری ہمت نہیں۔ میں نے کہا آپ نے جانا بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگلے دن جب مجھے اس کا پیغام ملا
کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیغام مجھے پرسنلی ملا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اگلے دن اس سے کہا، بیٹی سے میں نے کہا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آج آپ کو وہ جانور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ جو ہے دیوی اگر پیغام پہنچا رہی ہے تو مطلب کہ کچھ تو ہوا ہے ایسا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اب نظر نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ہم نے اس کو جب میں نے کہا تو اس نے دیکھا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ دیکھنا وہ آئے گی اور وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتی، نہ میرے سامنے آ سکتی۔ کچھ معاملات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے روبرو نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس کا ملے نظر آئے تو آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے کہ قاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیغام ہے جو آپ نے ہمیں دینا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے پڑھائی کر رہی تھی، تو کہتی ہے کہ میں نے بس مجھے پتا تو تھا کہ آپ نے یہ کہا ہے، لیکن میں نے ابھی کوئی ارادہ نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور اچانک ہی ایک اس کے پاس موکل مسخر ہو گیا ہے جو کہ اس کے ساتھ بات چیت معاملات کرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو ابھی اپنے اس بزرگ کے ساتھ ہی بات کر رہی تھی کہ فوراً مجھے اس نے بتایا کہ وہ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیا آ گئی ہے؟ تو دیکھا کہ میں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہمارا جو کمرہ ہے وہ بھر گیا، بلکہ ہمارے کمرے کی دیوار چھت سے بھی اوپر تک وہ بہت بڑا اس کا قد تھا، اور وہ شیر کے اوپر سوار تھی اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں درگا ہوں۔ تو پھر ہم نے کہتی کہ میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ تو ایک ماں ہیں، اچھی ماں ہیں، تو پھر آپ یہ ہمارے جو گھر میں معاملہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ بندش ہے اولاد کی، تو آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی تو ظلم کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ گئے ہیں میرے جو بھگت ہے اس کے پاس، تو اس نے پھر مجھے کہا ہے تو ہم نے پھر یہ کر دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہمیں کوئی ہمارے لیے آسانی کریں، مہربانی کریں اور اس کو ختم کریں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ختم میں کر دیتی ہوں۔ ہاں، اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ قاری صاحب کہ وہ اس نے آپ کو قاری صاحب نے اس نے کہا کہ قاری صاحب نے آپ کو بھیج دیا ہے، وہ خود کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے تو اس نے کہا تھا۔ تو کہتی ہے کہ مجھے آپ پسند آئی ہیں لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو کم کر رہی ہیں نا، کیا کر رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ کہتے ٹھیک ہے، تو آپ ایک اچھی لگتی ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ میری بھگت بن جائیں اور آپ اس بھکتی کو چھوڑ دیں جو آپ کر رہی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، جس کی بھکتی میں کر رہی ہوں نا وہ آپ سے بھی بہت بڑا ہے، تو لہٰذا میں اس کو نہیں ترک کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ ہماری جو مہربانی کریں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کریں۔ کہتی ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے ہمیں پھر بلی دیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں جان تو ہم کسی کی نہیں لے سکتے، نہ ہم آپ کو ایسی کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے بلی دیں گے؟ تو آپ ایسے کریں کہ ہمارے لیے کوئی خصوصی طور پہ رعایت کریں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آخری یہ آپشن ہے کہ آپ 7 بھینسوں کا دودھ لے کر اس کو دان کر دیں۔ اب ہمارے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم 7 بھینسوں کا دودھ کتنا لیں؟ کیا ہم ایک بھینس کا 1 کلو لے لیں، آدھا کلو لے لیں، یا کہ ایک بھینس کا 1 ٹائم کا پورا لیں، یا ایک بھینس کا 2 ٹائم کا پورا لیں؟ تو 7 الگ الگ لیں، پھر اس کو ہم اکٹھا کریں، تو پھر اس کو وہاں پہ دینا کیسے ہے اور کس طرح اس کو ہم نے دان کرنا ہے؟ تو یہ اب ہمارے لیے سوال ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس بارے میں جانتا ہو کہ ان چیزوں کو، ویسے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہم نے کبھی کالی پڑھائی نہیں کی ہے، لیکن ہمارے نوری اسماء نوری پڑھائی کے ساتھ وہ چیز آئی ہے اور ہماری بات اس نے سنی ہے اور اس کو آنا پڑا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو درگا دیوی ہے اس کے درشن ان لوگوں کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس وہ آئی ہے، ہم نے بات چیت کی، لیکن ہمیں اس کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس حساب سے دیکھیں تو پھر تو یہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ تو ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، نہ ہم نے اس کو منتر جاب کیا ہے، نہ ہم نے اس کو، لیکن ہم نے اپنا کام کیا ہے، اپنے مالک سے التجا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے۔ تو اب یہ بات یہاں پہ آگے تھوڑی سی جو ہے نا وہ رک گئی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ درگا جو دیوی ہے یا کالی ماتا ہے، اس کو اگر ہم نے کوئی چیز دان کرنی ہو تو خصوصاً جو اس نے مانگا ہے کہ ہمیں 7 بھینسوں کا دودھ دیں، تو ہم اس کو کیسے دان کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا واقعہ بھی تھا، تھوڑی سی انٹرسٹنگ تھا، کوئی سوالات بھی تھے، تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کون ہے جو ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔